اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک عزادارہ دی عزاداری اپنے دربار قبول اور منظور فرمائے جملہ خواتینوں حضرات دیاں دلی دعاواں کربلا والیاں دے پاکیزہ خون تا صدقہ خالق قبول اور منظور فرمائے میرے محترم سامعین سلسلہ گفتگو آخری مراحل چھے اور سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ تے تحت اسی اس عشرے نو اختتام دے رہے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے اور جس نے حضور کی اطاعت کر لی وہ سمجھ لے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کر لی میرے محترم سامعین میں کوشش کی تھی کہ عشرہ مبارک دسیا جائے کہ اطاعت محبت دا تقاضا کرتی ہے اور محبت کمال دا تقاضا کرتی ہے اللہ صرف ایسے انسانہ دی اطاعت بندیاں تے واجب کرتا ہے جنہ وچ ہر کمال رکھتا ہے اور دوسرے کسے انسان چ وہ کمال نہیں ہوتا سرکار دو عالم دے کمالات بھی جناب نے سماعت فرمائے آج جڑا میں کمال سرکار دا دسن لگا کل میں رون دے متعلق عزاداری دے متعلق بھی کچھ عرض کیتا سی اور آج میرا خیال ہے کہ ماتم دے متعلق بھی کچھ عرض کر دیتا جائے میرے دوستو سرکار دو عالم دی اطاعت امت مصطفیٰ تے واجب قرار دیتی گئی جدوں کہ ہر نبی دی اطاعت اپنی اپنی امت تے واجب ہے لیکن سرکار دی اطاعت نال ایک دوسرا لفظ ہے وہ کسے نبی نال نہیں ہر نبی دی اطاعت ہے اطاعت ساڑھے پیغمبر دی لیکن فرق انہا ہے زمین و آسمان دا کہ اطاعت آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دی ہر نبی نال اطاعت منصوب ہے شفاعت صرف سرکار نال منصوب اطاعت تے ہر بندے نے ہر امت نے اپنے نبی دی کرنی ہے ہر نبی اطاعت کروا سکتا ہے شفاعت نہیں کر سکتا میرے پیغمبر کو ایک کمال ہے کہ سرکار دی اطاعت واجب ہے پھر حضور صاحب شفاعت نے اور میں کھلے دل نال گل کرنا گا کہ پچھلے سارے نبیاں نے بھی اگر کوئی چار بندے بخشوانے ہوئے تو انہیں ساڑھے نبی نو آکھنا بہت شکریہ کیونکہ مالک شفاعت صرف ساڑھا نبی ہے مالک مقام محمود صرف ساڑھا پیغمبر یہ دیتے سانو فخر ہونا چاہیے شیعہ سنیہ نو کہ صرف ساڑھا پیغمبر شفاعت کر سکتا ہے ورنہ خالق فرماتے ہیں منزل لذی یشفع اندہو کون ہے جو اس بڑے سے چھڑا کے کسی کو لے جائے اللہ باذن ہی سوائے اس کے جس کو ہم نے اجازت دے رکھی ہے وہ جڑا صاحب اجازت ہے وہ ساڑھا نبی مثلا اطاعت دیاں آیات ساریاں جناب دے ذہن نے ہن میں سورہ مبارکہ شعراء دیاں چند آیتاں میں نمبر دس دینا سورہ شعراء دی 109 127 145 164 180 یہ ساریاں ایک کی آیتاں ہیں پھر سورہ مبارکہ ہود دی 51 تے 28 پھر سورہ انعام دی 90 پھر سورہ فرقان دی 57 تے سورہ یونس دی آیت نمبر 72 یہ میں ریکارڈ کرا دیتی ہیں میں ریکارڈ کراتی ہیں نا سیڈی تے تسی آرام نہ چیک کر لینا یہ ساریاں ایک قسم دیاں ساریاں آیتاں ہون گیاں وہ دے وچ ایک ہی مفہوم تقریباً ہوگے گا مثلا ہر نبی نے اپنی امت نال یہ گل کیتی ہے مثلا ایڑیاں میں آیتاں گنوائیاں نے انہاں وچ حضرت شعیب حضرت لوط حضرت نوح حضرت صالح حضرت عاد یہ سارے نبی نے ہر نبی نے اپنی امت نو آکھیا ہے انی لکم رسول امین میں تمہاری جانب اللہ کی طرف سے رسول بھی ہوں اور امین بھی ہوں رسول بھی ہوں اور امین بھی ہوں کرتا کیا ہوں تم تک اللہ کی امانتیں پہنچاتا ہوں فاتقوا اللہ واطیعونی تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو
اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں موضوع دے وچ ہی ہاں. میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو آخیا ہے اطیعونی میری اطاعت کرو, اطیعونی میری اطاعت کرو, اطیعونی میری اطاعت کرو. اچھا انہاں آخیا کوئی خدمت کریے تہاڈی؟ انہاں آخیا نہ صرف اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر, میں تم سے نبوت کی مزدوری نہیں مانگتا, میں تم سے رسالت کا اجر نہیں مانگتا. میں تم سے کیوں مانگوں؟ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, اسی سے وصول کروں گا. میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہر نبی نے آکھے ان اجریہ الا علی رب العالمین, میرا اجر وہی دے گا جو عالمین کا پالنے والا. سبحان اللہ. ہر نبی نے آکھیا میرا اجر تسی کیوں دیو گے؟ اللہ میں نبی بنایا, میں اجر بھی وہ دے کو لواں گا. اللہ میں رسول بنایا, میں مزدوری وہ دے کو لواں گا. تواڈے کولوں کیوں لواں؟ کون ہو تسی؟ کی دے سکتے ہو تسی مینوں؟ ان اجری الی اللہ, میرا اجر اللہ کی جانب ہے. جدو میرے نبی تے گل آئی تو پھر گل اور دی اور ہو گئی. اللہ فرماتا ہے حبیب ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان والوں کو اور اعمال صالح کرنے والوں کو خوشخبری دے دے. جو کوئی نبی نہیں دے سکا وہ تو دے دے. جو کوئی نبی امت کو خوشخبری نہیں دے سکا تو ذرا اپنی امت کو خوشخبری دے دے. ساڈے واسطے خوشخبری ہے, خدا دی قسم اسی آپس ہی لڑ کے مر چلے ہیں. ویسے امت مسلمہ واسطے بہت بڑی خوشخبری ہے. کی ہر نبی نے آکھیا سی میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, تو کچھ نہیں مانگتا. ان اجری الی اللہ, میرا اجر میرا اللہ دے گا, تساں کی دینا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ صرف تمہارے لیے خوشخبری ہے. کیا؟ قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. آباد و شاد رہو جناب. ان سے میرے حبیب کہہ دے, سبحان اللہ, ان سے میرے حبیب کہہ دے ان لوگوں سے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, کوئی سوال نہیں کرتا. لوگاں سمجھے نبی بھی آکھن لگے نے اجری اللہ, کہ میرا اجر اللہ کی طرف سے ہے. لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا الا المودۃ فی القربى, وہ نہیں مانگتے تھے میں مانگ رہا ہوں, وہ سوال نہیں کرتے تھے میں کر رہا ہوں. سوال کرنے والا دنیا تے چھوٹا ہو جاندہ ہے, جڑا نہ کرے وڈا ہو جاندہ ہے. تواڈی کیا بات ہے؟ اس دنیا تے سوال کرنے والے چھوٹے ہوتے ہیں, جو نہ کرے وہ بڑے ہوتے ہیں. یہاں عجیب معاملہ ہے, جتنے سوال نہیں کر رہے نہیں مانگ رہے وہ سارے امتی نبی ہیں, اور جو سوال کر رہا ہے وہ سلطان نبی ہے, جو سوال کر رہا ہے وہ سردار نبی ہے. اتنا محترم مجمع اور اتنی توجہ, یہ مطلب ہے نبی میرا سوال کر کے بھی چھوٹا نہیں ہویا. کمال ہے. باقی نبی سوال نہ کر کے بھی چھوٹے نے. کیوں میں عرض کر رہا ہوں. میں سورہ مبارکہ سباد یہ قائد پڑھنا, ساری گل کھول کے سامنے آ جائے گی. میرے نال مجمع ذرا بولے ایک مرتبہ, کیا پچھلے نبیاں دے قریبی کوئی نہیں سن؟ ہے سن. کیا وہ محبت دے قابل نہیں سن؟ ہے سن. تے وہ بھی نبی آندے کہ میرے قریبیاں نال محبت کرو. تواڈی کیا بات ہے؟ تواڈی سماعت دی کیا بات ہے؟ مولا تانوں جزا دے وے. پچھلے نبیاں دے بھی قریبی ہے سن. اچھا محبت دے قابل بھی ہے سن. مثلا ابراہیم دا اسماعیل تے اسحاق محبت دے قابل نہیں. زکریا دا یحییٰ محبت دے قابل نہیں. یعقوب دا یوسف محبت دے قابل نہیں. داؤد دا سلیمان محبت دے قابل نہیں. ہے نہیں. وہ بھی مانگ لیندے اپنے قریبیاں دی محبت. تواڈے سنن دے صدقے نہیں منگی, میرے نبی منگی. کیوں؟ وہ سنو جی, میں دسنا کیوں, میں دسنا کیوں. اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے کہہ دے, کل ان سے کہہ دے کہیں یہ کم ظرف یہ نہ سوچ لیں وہ نہیں مانگتے تھے یہ مانگتا ہے. صدقے جا بابا جی شکریہ, تھوڑی دعا چاہیے, بہت شکریہ. یہ لوگ بہت کم ظرف ہیں, کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ تو اپنے قریبیوں کی محبت نہیں مانگتے تھے اور یہ اپنی اولاد کی اپنے قریبیوں کی مودت مانگ رہا ہے. ایک کتے تینوں منگن والا سمجھ کے نعوذ باللہ, تے کتے کم ظرف اپنا عقیدہ ہی کمزور نہ کر لیں. سورہ مبارکہ سبا آیت دا نمبر 47. خالق تانوں جزا دے وے. خالق فرماتا ہے کل, جہاں یہ کہا ہے نا لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, ان سے یہ بھی کہہ دے ما سألتکم من اجر فہو لکم, یہ جو میں سوال تم سے کر رہا ہوں نا تمہارے ہی لیے کر رہا ہے.
ہاں صدقے جاواں، یہ جو سوال میں تم سے کر رہا ہوں یہ اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہا، اس میں تمہارا جو تھوڑی بابا جی کیا بات، تمہارا بھی اس میں فائدہ ہوگا، میرا اس میں فائدہ نہیں۔ کیوں؟ بڑا لطف آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان سے کہتے ان اجریہ الا علی اللہ، اجر میرا بھی اللہ ہی دینے والا ہے۔ جیسے ہر نبی کو اجر اللہ نے دیا ہے، میرا اجر بھی میرا اللہ دے گا۔ یہ تم سے جو سوال کر رہا ہوں نا یہ تمہارے ہی لیے کر رہا ہوں، تمہارے ہی لیے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ہوں میں اپنی گفتگو نو ایک موڑ دین لگا۔ حضرات نبی مانگ ہی نہیں سکتے تھے، میرے نبی نے مانگا۔ دوسرا جملہ کہا پچھلے نبی امتوں کو وہ فائدہ دے ہی نہیں سکتے تھے جو میرے نبی دینے والے تھے، کیونکہ پچھلے تمام انبیاء نے میں نہ کوئی رحمت للعالمین تھا نہ شفیع المذنبین تھا۔ نہیں 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 نہیں، میں دس دینا ٹیچر نو، سکول ٹیچر نو پرائیویٹلی کوئی بندہ کپڑے شپڑے دے یا کوئی تحفے شوفے دے تو وہ لوے نہ تو انہوں پرہ کر کے پوچھو لے لے، وہ آندہ میں تنخواہ اتھو لینا انہاں کو کیوں لا، انہوں پوچھو دین دے نے پیتے لے لے، وہ آندہ اُرہاں، وہ پرہ کر کے آندہ ہے انہاں دا منڈا کمزور ہے، پاس ہونے دے قابل نہیں، انہاں کو میں تحفے لے لینا، تو جدوں فیل ہو گیا انہاں میں نو آکے آکھنا ہے ادوں تے تحفے لیندہ سے، تو ساڈا ہی منڈا فیل ہو گیا۔ بورڈ دے پیپر نے انہاں ہی لینے نے، انہاں ہی ویکھنے نے، انہاں ہی نمبر لانے نے، میں پھر پیانا بورڈ چو پیپر چھاپ کے آنے نے، ادھروں ویکھو ادھروں ویکھو ادھروں ویکھو، بورڈ چو پیپر چھاپ کے آنے نے، انہاں ہی ویکھنے نے، انہاں ہی چیکنگ کرنی ہے، انہاں ہی ری چیک کرنے نے، انہاں ہی رزلٹ بنانا ہے، انہاں ہی پاس کرنے نے، انہاں ہی فیل کرنے نے، میرے تک صرف رزلٹ آنا ہے تو میں رزلٹ سنانا ہے۔ جدوں میں انہاں دا پاس ہی نہیں کروا سکتا میں انہاں کو تحفے کیوں لاؤں؟ واہ واہ کیا بات ہے، جدوں میں انہاں کو پاس ہی نہیں کرا سکتا میرے کو اختیار ہی کوئی نہیں، میں انہاں کو تحفے کیوں لواں؟ اللہ فرمایا وہ تے کچھ نہیں سنی لیندے کیونکہ انہاں کو اختیار ہی کوئی نہیں سی، انہاں کو مودت مانگ بورڈ دا چیئرمین ہی تو آپ، سبحان اللہ، بورڈ دا چیئرمین ہی تو آپ ہے۔ یہ جڑا نبی نے مودت دا قبلہ سوال کیتا ہے، صدقے جاواں، یہ جڑا مودت دا نبی نے سوال کیتا ہے یہ ساڑھے تے مہربانی کیتی ہے۔ بندے 15 بھی بولے نے میں پیانا نبی مہربانی کیتی، ایڈا بڑا ساڑھے کو کچھ ہے منگے مہربانی، بچے نو سمجھا لما تسی چپ کر کے بہو، سکول پڑھ دیو۔ ہاں بچے اگر ٹیچر آ کے کلاس روم چ بوے تے چپڑاسی لے کے آوے پین رجسٹر کہ کر لو دستخط حاضری دے، تے ٹیچر انج ویکھ کے جیباں نو تے بچے نو آکھے اے پینسل دے آجے، اے پینسل دے آجے، لائق بچہ سمجھے گا کہ میں پیش کرنا، نالائق نال دے دے کان چاکے گا اے سر جی کوئی پینسل بھی کوئی، اوہ نالائکہ وہ تیرا محتاج نہیں، آئے ہائے تیرا محتاج نہیں، دفتر چوں صدقے اے دفتر چوں پاہمیں ڈبا پینسلوں دا مگوا لوے، وہ تیرا محتاج نہیں، شکر کر اس تیرے کو مانگ لے، شکر کر اس تیرے کو سوال کر رہے۔ جڑا بچہ نہ لائے کہ وہ تے آکھے گا کہ ماسٹر چنگا بنے کو ٹیچر کو پینسل بھی کوئی نہیں، جڑا بچہ لائے کہ وہ اوتھوں اٹھے گا اس آکھے سر جی میں لے آنا، وہ پینسل دے منہ اگے کئی باری سیاہی لگی ہوندی ہے، کدی وہ سر نال پہنچدا ہے، کدی وہ کپڑے نال پہنچدا ہے، کدی وہ کرتے نال پہنچدا ہے، صاف کر کے پینسل پیش کردا ہے، وہ کہندا لو سر جی۔ ہوں پڑھے لکھے دسو یہ بچہ وہ ذہن چ رہ جائے گا یا نہیں رہ جائے گا؟ رہ جائے گا۔ وہ جدو پیپر ویندا ہوئے اگر وہ نمبر لاندا ہوئے اگر 2 نمبروں تو 1 نمبر تو فیل ہوندا ہوئے تو وہ با اختیار ہے وہ لا سکتا ہے، جڑا با اختیار ہے وہ 6 نمبر بھی دے 7 بھی دے سکتا ہے۔ میں ٹیچر ہاں 6 دے دیو 7 دے دیو 10 چوں 8 دے دیو تہاڈی مرضی،
جنہیں پیپر تے نمبر لانے نے انہوں دی مرضی ہے، دے سکنے ہیں، 6 بھی دے سکنے ہیں، 7 بھی دے سکنے ہیں۔ اگر انہوں خیال آ جائے کہ یہ وہ مؤدب بچہ ہے جس میں نے پینسل بھی صاف کر کے دیتی سی، تو میرا خیال ہے 1-2 نمبر تو فیل نہیں ہون دینا، نہیں نہ ہون دینا، ہو گیا ہی نہ فائدہ ہو دے منگن دا، صدقے جاواں، ہو گیا ہی نہ فائدہ ہو دے منگن دا۔ انہیں سوال کیتا ہے تے تو فوراً پورا کیتا ہے تے فائدہ ہو گیا ہی نہ۔ او عقل مندو، جدوں وڈا ٹیچر لکھن واسطے کوئی شے منگے تے دے چھڑنی چاہیے۔ دیر کر گئے ہو، دیر کر گئے ہو، سبحان اللہ۔ جدوں کوئی وڈا آکھے نا اورا دیو پینسل میں تانوں لکھ دیاں، او یار اس ویلے دے چھڑنی چاہیے، فائدہ ٹیچر دا نہیں، او فائدہ پھر طالب علم دا ہے۔ قرآن دی قسم فائدہ امت نو ہو گیا ہے۔ ہوں میں نے پتہ نہیں بندے کیویں سوچ دے نے کہ نبی سوال کیوں کیتا ہے، ویسے صحابہ کرام نو بڑا پتہ سی کہ نبی دے سوال دا سانو کی فائدہ ہے۔ جڑ ویلے نبی فرمایا نا لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تیرے کو سوال پہ کرنا مودت دا۔ صحابہ جان دے سن اے رحمت للعالمین بھی ہے، اے شفیع المذنبین بھی ہے، اور جو منگ دے جے دے چھڑو، جو منگ صدقہ جاواں، اور چھتی دیو چھتی دیو چھتی دیو۔ صحابہ نبی دی خدمت چاہے پروفیسر طاہر القادری شیخ الاسلام جنہوں نے کیا جاندہ ہے، انہیں کتاب لکھی ہے حسن المعاب فی ذکر بو تراب، بالکل چھوٹا جا کتاب چاہے۔ پروفیسر طاہر القادری فرماندن صحابہ پیغمبر کے سامنے آ کے کہنے لگے قالو یا رسول اللہ من قرابتکا ہاؤلائی الذین واجبت علینا مودتہم، وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی؟ سنت نہیں، بولو 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 یار، سنت نہیں، ان کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی ہے۔ من قرابتکا، آپ کے وہ قریبی کون ہیں؟ آپ کے وہ قریبی کون ہیں؟ شادی شدہ بندے بولو، شادی تو پہلا قریبی تھوڑے ہوں نے، شادی تو بعد قریبی ایک دم بد جاندے، یعنی جڑی محترمہ ہوندے نے انہاں دے بھائی جان، انہاں دے چچا جان، انہاں دے ماموں جان، انہاں دے مامے دا پتر، انہاں دے چاچے دا پتر، اگوں ساڑے یار، اگوں ساڑا تے کدھر رہ گیا، کنے قریبی بد گئے ایک شادی نال، ایک شادی نال، جدی ایک شادی ہوئے انہیں قریبی ہوندے نے تے جدیاں 11 ہوں، بولو 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 بولو۔ ہاں سید بیٹھے نے، تسی بھی سرکار دے قریبیاں چوں، تسی بھی اولاد و رسول دی جڑے سید بیٹھے ہو، لیکن تسی انکار نہیں کر سکتے کہ جڑے نبی نے رشتے کیتے نے جتھے جتھے وہ نبی دے رشتہ دار ہی نہیں سن۔ بی بی تو وڈا کیڑا رشتہ ہوندا، بولو شادی شدہ جڑے دوجے بچے بیٹھے ہو، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو ہمیں پتہ لگ جائے تو شادی ہوئے گی کہ کڈا اہم رشتہ ہے، تو رشتہ دار کڈے اہم نے۔ وہ سید انکار کر سکتا ہے امہات المومنین تو؟ نبی پاک دی شادی ہر صحابی تے کرتے نہیں سی، لیکن کچھ صحابہ تے کرتے ہے سی نا، وہ قریبی بھی ایسا نا۔ تسی میرے لوہیں جی بندے ہو جی میں رشتے میں کرائے، اللہ دیو بندے ہو، خالق کائنات دا پروگرام، نبی دی مرضی، وہ دے چمل دے کھلتے سی دے ہی نہیں سکتے۔ حضور دیاں ازواج ہے سن کے نہیں، انہاں دے کو رشتہ دار ہے سن کے نہیں، وہ قریبی ہے سن کے نہیں۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے بابا جی گل کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتے ذہن چتر نہیں ہے، وہ جو نبی کے سسرال کے قریبی تھے نا، وہ بھی پوچھ رہے تھے وہ قریبی کون ہے؟ بھائی کیا بات ہے توڑے سنن دی، جو نبی کے باقاعدہ رشتہ دار تھے وہ بھی پوچھ رہے تھے من قرابتوں کا، وہ کون ہیں؟ پروفیسر طاہر القادری نے اپنی کتاباں دا حوالہ دے کے، میں تے صرف قرآن تے ہاتھ رکھ کے وہ حوالہ دے سکنا، اگو مننا کسی دی مرضی دی گل ہے۔ جدو ایک دو بندہ سوندا نظر آؤں پھر میں بھی سست ہو جانا، پر میں ان چھڑ دیتی یہ گل۔ میرے عزیزو اے ہاتھ قرآن تے پروفیسر طاہر القادری فرمایا، صحابہ نے پوچھا من قرابتوں کا، وہ تو آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت آپ ہم سے مانگ رہے ہیں؟ قال علی، محمد نے کہا پہلا ان میں علی ہے، وہ فاطمہ تو، اور دوسری میری بیٹی فاطمہ ہے۔
وَأَبْنَاهُمَا، اور ان دونوں کے بیٹے ہیں. پاویں حسن حسین تک من جا تو چنگا رہے گا، یہ مہدی تک من جائیں. اللہ اس خاندان دی مودت منگی ہے. میری 8 دن دی محنت وصول کرنا چاہنا، چوڑی چپاؤ کچھ نہ کچھ ادا وزانا. ایسا نہیں منگتا وہ، تسی فکر نہ کرو. ہاں وہ بانیان اللہ توفیق دیتی ہے. انہاں بندے تھے منگوائے نے، اگوں بھی منگواندے رہن گے، اور جناب دے سامنے سارے دوست اور اسی حاضر ہوندے رہن گے. اپنا اپنا ہر بندے نے افزانہ لینا ہے. جڑا چنگ چیتے پیا ہوندا ہے نا، گھٹ نہیں ہو نا. جڑا پیدل ٹرک پیا ہوندا ہے گھٹ نہیں. بابا جی جنی کسے خدمت کرنی ہے بارگاہ آل محمد انہیں افزانہ پانا ہے. پتہ نہیں کنوں کنا ملنا ہے. میں تھوڑے کو 8 دنوں دی جڑی محنت ہے وہ ذرا میری چوڑی چ کوئی داد نہیں، کوئی روڑا نہیں، صرف میں نے تائید چاہیے. میں 8 دن تھوڑے سامنے روڑا پایا ہے کہ اطاعت محبت کا تقاضا کرتی ہے، اور محبت شکر ہے آ گئی ہے، ہو گیا کام. محبت کمال کا تقاضا کرتی ہے. محبت ان سے ہوتی ہے جن میں کمال ہو. جہاں کائنات کی ہر شے قربان ہو جائے اسے محبت کہتے ہیں، اور جہاں محبت اخیر ہو جائے، محبت قربان ہو جائے، اسے مودت کہتے ہیں. جب محبت کرنے والے میں کمال اتنا پایا جاتا ہے، جن کی محمد مودت مانگے گا وہ کس کمال پہ ہو. جدو محبت والے اس کمال تے ہوندے نے تے جنہ دی مودت رسول منگے، اور لوگ کس کمال تے ہوں گے؟ جن کی مودت رسول مانگ رہے ہیں ان میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. وہ بے عیب ذوات ہیں. ہن ساریاں مجلساں کٹھیاں کر دیں. مودت رسول نے ان کی مانگی ہے جن کی بشریت رسول کی بشریت جیسی ہے، جن کا نسب جیسا ہے، جن کی طہارت رسول کی، اس لیے مجلسوں کا فائدہ ہو رہا ہے بابا جی. میں طہارت جیسی ہے، جن کی صداقت رسول کی صداقت جیسی ہے، اور جن کی عقل رسول کی عقل جیسی ہے. محبت اور ہے، مودت اور ہے. محبت 2 طرفہ ہوتی ہے. تسی دوست نو فون کرو 3 باری اور نہ سنے تو تسی ڈیلیٹ کر دیں ہو، نہیں تو نہ صحیح. انہوں آتے نے محبت. تے جتھے مودت ہوئے 50 کالاں کر اور نہ چکے بندے دا رون نکل جاندہ ہے، کوئی غلطی نہ ہو گئی ہوگی. ہائے انہوں آتے نے مودت. اور دسا محبت. تسی دروازے تے آئے اپنے دوست نو آکھو پرا چلا جا، پرا چلا جا. وہ ایسا جاندہ ہے، وہ آندہ قیامت تک نہیں ملنا. میں نو بوئے تے آئے نو اس بار نو تکا مار دیتا ہے. اے ہی محبت. پھر نہیں ہوندہ. مودت کی نو آندن بار نو تکا مارے، وہ اندر نو ڈیگ کے آکھے میرا تو ہو رہا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. ہائے مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. مولا اے صدقے جاواں. اسی لیے شب عاشور شبیر نے چراغ بجھا کر کہا تھا چلے جاؤ، واپس پرت کے قدماتے ڈگ ڈگ کے اندے سن ساڑھا ہو رہا ہے. اسے مودت کہتے ہیں. کل میں رون دی گل کی سی، آج ماتم دی کرنا چاہنا. میں اپنے فرائض شامل سمجھنا کہ ماتم دے متعلق بندے پریشان ہوتے ہیں، وہ دے متعلق گل کرنا. پہلی گل تو یہ کہ جس کلاس دا بچہ ہوئے اسے کلاس دے مطابق وہ دا نصاب ہوتا ہے. دوسری دا بچہ بابا جی دوسری دا نصاب، چوتھی جائے گا ہور نصاب، 8ویں جائے گا ہور نصاب، 16ویں جائے گا ہور نصاب. نصاب بلند ہوتا جائے گا، کلاساں بلند ہوندیاں جان گی. خدا را غور سے سنیے، یہ ماتم کچی کلاس کا کام نہیں. صدقے جامع صدقے جامع. یہ محبت کا کام بھی نہیں. ماتم کو صرف وہ قبول کرے گا جو محبت سے آگے بڑھ کے مودت کی کلاس میں آگے. میرا موضوع ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. میں دنیا کے سامنے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، قرآن تے ہاتھ رکھ کے سجدہ دی موجودگی، علم دی موجودگی ثابت کرنا چاہنا کہ ہم نے ماتم بھی اطاعت رسول میں کیا ہے. تو سا کوئی نہیں سنیا.
ماتم کربلا سے شروع نہیں ہوا. بابا جی جے ماتم کربلا چو شروع ہویا ہوئے تو انہوں بندے آکھن کے دین تے مکمل نبی دے دور چ ہو گیا سی. میں سوال کیتا ہے میں جواب دیں گا گھبرائے کیوں؟ تسی آکھو کربلا تو ماتم شروع ہویا, جے ماتم کربلا تو شروع ہویا تو دین تے مکمل ہو گیا ولایت علی تے نبی دی زندگی جے. یہ تو مطلب دین تو باہر ہویا نا. اور یارہ دین تے مکمل ہو گیا نبی دے دورے تے نبی تو 50 سال بعد واقعہ کربلا ہوئے. یہ مطلب ہے کربلا تو شروع ہوئے تو پھر دین اچھ نہیں ہوندہ. دین اچھ تا ہوندہ جے محمد نے اپنے بوئے اگے کروایا ہو. ہے صدقہ جانا ہے مولا تو میں کالجز یونیورسٹیز اور سکولز میں پڑھنا لیا بچیاں نو کہہ رہے ہیں ماتم کر لگا زندگی چی شرمندگی نال ہاتھ نہیں رکھنا, منہ اونچا کر کے ہاتھ مارنا ہے. اساں اطاعت رسول اچ کیتا ہے, رسول زندگی چ کروا کے گئے نے. کتاب دا نام سن لو, سیرت النبی شبلی نعمانی. میں کتاب وہ دسی ہے جڑی سکولوں مل جائے. شیعہ مولوی دی لائبریری چ ہونا اور گل ہے تے ہر کالج چ ہونا. سمجھ لو پڑھے لکھے بندے کالجز یونیورسٹی نہ ہوئے میں مجرم. کتاب دا نام سیرت النبی باب احد علامہ شبلی نعمانی. بت کدا کنوں آندے ہو؟ بت کدا جتھے بت ہونا ویسے نہیں گل ہے, تو ذہن چ رکھنا ہے. قرآن میرے سامنے شبلی نعمانی لکھ دیں جب نبی احد سے واپس پلٹے جہاں 70 شہیدوں کا پیغام آ چکا تھا, پورا مدینہ ماتم کدا تھا. کوئی نہیں سنیا تو سن اور یار بہت شکریہ یار نوجوانوں سنو پھر. پورا مدینہ ماتم کدا تھا, ایک گلی نہیں نرا امام کوٹ پورا مدینہ. کیونکہ 70 لاشاں جڑے پنڈ آئیاں ہون یہ 17 دی خبر آئی ہوئے. سوچو گا ہر بندے اپنے گھر ماتم کرنا سی نا, نبی موجود سن نا, ماتم جاری سی, ماتم جاری سی. میں گردن کٹان واسطے تیار ہوں اگر کوئی بندہ ثابت کرے کہ نبی نے پیغام بھیجا ہو کہ ماتم بند کرو یہ حرام ہے. سار اٹھاؤ یار. تے ماتم بھی شہیداں دا, ماتم بھی زندہ لوگاں دا, اور شہید زندہ ہوندے ہیں. تے میں صحابہ دے گھر چ ماتم جاری سی. فرماندے نبی کو عبرت ہوئی تو حضور نے بھر کے کہا ہائے آج میرے چچا پر رونے والا ہی کوئی نہیں. جدو حضرت حمزہ دے متعلق نبی نے منہ چو گل کڈی, قرآن میرے سامنے انجے ہی لکھ دینے. فرماتے ہیں لوگ اپنے اپنے گھروں میں دوڑ گئے اور اپنی مستورات کو لے کر آئے. نبی کے دروازے پہ لفظ سنو, پردہ نشینان انصار کی بھیڑ تھی. سواد نہیں آیا. پردہ نشینان انصار, جا کے سنو یار. پردہ نشینان انصار جو صحابہ تھے ان کی پردہ دار بیبیاں اپنے گھر سے چل کر نبی کے دروازے پہ آئیں اور دروازہ رسول پر صحابہ اور صحابیات نے ماتم کیا. میں رون دی گل نہیں کر رہا, میں پیانا نہ رون دی میں گل نہیں کر رہا. اے بھی ماتم ہے, اے بھی ماتم, اے دی آواز نکلی ہے. پتہ نہیں کنا ماتم پہ ہوندہ سی. محمد نے اندر آواز سنی. حمزہ کا نوحہ بھی جاری تھا, حضرت حمزہ کا ماتم بھی جاری تھا. بندیاں پتہ نہیں کنی کو بحث کرنی ہے. میرے واسطے کافی ہے میں کسی تے واجب ماتم پہ کرنا نہیں. میں تے پہ دسنا کہ اطاعت رسول حدیث قولی, حدیث فعلی, حدیث تقریری. پڑھے لکھو سیاگو. حدیث قولی جو نبی بات کرے اس کی اطاعت کرو, ہم تو اڈیل منہ کرنا. حدیث فعلی جو نبی خود کام کرے اس کی اطاعت کرو. حدیث تقریری ہم تو اڈیل جو نبی کے سامنے کام کیا جائے اور نبی منع نہ کرے. کسے پڑھے لکھے گے رکھو میری گھر.
اسے کہتے ہیں حدیث تقریری. نبی نے منع نہیں کیا حضرات، نبی نے ماتم شہید کا منع نہیں کیا. لفظ سنو گے تو میرا خیال مجلس پوری ہو جائے گی. ہاتھ رکھا قرآن تے میں انجی پڑھے. شبلی نعمانی لکھتے ہیں رسول اللہ باہر تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے اے ماتم کرنے والوں، محمد تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہے. تو کوئی نہیں سنیا، کوئی نہیں سنیا. ماتم کرنے والے مصطفیٰ کے ہمدرد ہوتے ہیں. ہمدرد، ہم کلاس جن کی کلاس ایک ہو، ہم وطن جن کا وطن ایک ہو، ہم جماعت جس کی جماعت ایک ہو، ہم درد جس کا درد ایک ہو، جس کا رسول کے ساتھ درد ایک ہو. اور آخر تک کوئی لفظ ہے میرے واسطے کافی ہے. نبی نے ان کو دعا دی. اسے نہیں سنیا؟ پھر سنو. نبی نے ان کو میرا آواز ہے نہیں جنہیں میں کڑچھن لگا بابا جی. حضرات قیامت تک ہمیں خدا واسطے بتائیے کیا کسی حرام کام پہ بھی نبوت دعا دیتی ہے؟ ہائے ہائے بہت شکریہ. نبی کے سامنے کام حرام ہو اور نبی دعا دے. دعا اس پہ دی جاتی ہے جس پہ انسان راضی ہو. یہ مطلب ہے کوئی مولوی صاحب ناراض ہوں تو ہوں، محمد راضی ہے. ماتمی پر رسول راضی ہے. اور ایک دوسری وہ کتاب نہیں جڑی پہلی دسی، ایک دوسری کتاب ہے او دا نام ہے سیرت حلبیہ اردو 224 نمبر صفحے تے. فرماندن شوہروں بھائیوں اور بیٹوں کے لیے عورتیں نبی کے پاس آئیں. سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، صحابہ نے اپنے گھروں میں حکم دیا کہ چلو رسول کے گھر میں سامنے جا کے حمزہ کا ماتم کرو اور حمزہ کا نوحہ پڑھو. نبی اندر سے نکلے اور فرما رہے تھے میں تم پہ راضی، تمہاری اولاد پہ راضی، تمہاری اولاد کی اولاد پہ راضی. یہ مطلب ہے نماز کلے بندے نو بخشواندی ہے، شہید دا ماتم ترے ترے نسلاں بخشوا چھا. ہر اٹھاؤ میرے نام. تم پہ راضی، تمہاری اولاد پہ راضی، تمہاری اولاد کی. اچھا اولاد تے جے گودے چھے اودے تے بھی راضی، اودے تے بھی راضی. اس بچے نے جوان ہونا ہے، پھر شادی ہونی ہے، پھر اولاد ہونی ہے، اس پر بھی راضی. اور نہیں سنیا تو سا. یہ مطلب ہے پہلا اولا گود چ بچہ ہے، او دا جوان ہونا ضروری، جوان ہو کے شادی ہونا ضروری، شادی ہو کے پھر اولاد دا ہونا ضروری. یہ مطلب ہے ماتم ایسی عبادت ہے جو زندگی بھی بڑھا دیتا ہے، اولاد بھی دے دیتا. جیڑی تو بابا جی شکریہ. جیڑی گل تو کل کسے آکھنی ہے وہ میں ہونے کروں. شہید دا ماتم بوے کے کرا کے نبی نے گل کیتی ہے. جیڑی کل کسے کرنی ہے میں کر جانا، تسی پریشان نہ ہونا. پیغمبر نے فرمایا دعا دے رہا ہوں، راضی ہوں، تمہاری نسلوں پہ راضی ہوں. نبی کی رضا ہی دین ہے. ہائے ہائے، نبی کی رضا کا نام ہی دین ہے. یہ حدیث تقریری میں نبی کی اطاعت ہے. اگے رسول نے فرمایا سنو، آج کے بعد نبی آخر اعلان کر رہا ہے مردوں پر ماتم کرنا حرام ہے، مردوں پر بال نوچنا حرام ہے، مردوں پر تماچے مارنا حرام ہے، مردوں پر گریبان پھاڑنا حرام ہے، مردوں پر سینہ کوبی کرنا حرام ہے. نبی کا حلال کیا ہوا قیامت تک حلال ہے، نبی کا حرام کیا ہوا قیامت تک حرام ہے. اور بندو خدا کا نام ہے سمجھو، ماتم مردے کا حرام ہے، شہید کا نہیں. شاباش ہے تیرے جمن تے. جڑا نبی جائز کیتا ہے وہ کردہ نہیں، تے جڑا حرام کیتا ہے وہ تے کھلو کے پیٹنے. مردوں کا ماتم سارے آنکھوں کے تے میں جانا. مردوں کا ماتم، مردوں کا ماتم، مظلوموں کا ماتم جائز ہے. یا حسین سے بڑا مظلوم دکھا.
میرے ایک دوست سن مولوی صاحب، وہ مینوں کہنے لگے نبی نے 5 منٹ صرف کروایا سی۔ کی سنیا تو میرے عزیز فرماندے نے پاویں 2 منٹ کروایا، میں بھی یہی آخیا، میں کہا 5 منٹ کروایا نے کروایا، میں کہا چل مک گئی گل، 5 منٹ ہی کر لیا کر۔ تو غور ہی نہیں فرمایا، میں کیا 5 منٹ کرایا تو 5 منٹ کر لے گا، کہ جی 1 منٹ کرایا تو 1 منٹ تو بتھیرے ہاتھ وج جاندے، میں کیا پھر حرام تو نہیں نا، پھر جائز تو ہے نا۔ کہنے لگا نبی نے ادھر ہی کروایا سی تو ادھر ہی بند کر چھڑے۔ میں کیا اچھا اپنے چاچے دا کروا کے دیکھو بند کر چھڑے۔ میں تینوں ایک گل دساں، جہاں نبی ہوندا نا اینوں پہچان، اس جیڑی شے نوں 40 سال بعد حرام کرنا ہوئے نا انہوں اج بھی حرام ہی سمجھدا ہے۔ مثال میں دین لگا، جدن شراب باقاعدہ بند ہوئی سی، کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ نبی پاک نے آکھیا ہوئے کہ 12-1 بجے بند ہو جانی جے؟ تے ادوں پہلا نعوذ باللہ جنہیں کو کٹ لانا ہے نا، نبی جنوں حرام کرتا ہے انہوں ازل تو حرام سمجھدا ہے، انہوں آخر تک حرام سمجھدا ہے۔ نبی نے 1 منٹ کرایا تو پاویں 5 منٹ کرایا ہے، یہ اطاعت رسول میں آتا ہے، یہ اطاعت رسول میں آتا ہے۔ نبی ایک باری مسواک کیتی ہے تو کیتی ہے نا، نبی درمیان جو مانگ کڈی ہے نا، نبی چھٹے کپڑے پائے نہیں نا، نبی خوشبو لائی ہے نا۔ اور اللہ دے بندے 2 گلاں ساڈیاں بھی سن لے، اینیاں سنتاں نبی اللہ ویکھ کے جو کیتیاں نہیں، قرآن تے میرا ہاتھ ہی، ایک تے بطول دے سامنے اٹھنا نبی دی سنت ہے، دوسرا شہید دا ماتم کروانا نبی دی سنت۔ شکریہ قبلہ یار، مہربان۔ نبی کسی نے آخیا سی آ کے ماتم کرو؟ صدقے نہیں بھائی، نوجوانوں بہت شکریہ، نہیں، لوگ آپ ہی آئے سن، آپ ہی آئے سن، تو جی آئے سن تو دعا لے کے گئے، بس کل دعا ہی لینی ہے بطول دی۔ سدن تینوں کسے نہیں ہو جانا، اجڑ گئی یعنی رسول دیا، سدن تینوں کسے نہیں ہو جانا، کارڈ تینوں کسے نہیں ہو بھیجنا۔ کل سارے جہان نو پتہ ہی 10 محرم ہے، آج رات اکھیا زہرا دیاں لاڈڑیاں، آباد ہی رہو کدی نہ رہو۔ میں شبیر دی مظلومی دا بابا جی جملہ پڑھ، خیمیاں دا چکر لایا نے، چونکہ رات میں مجلس نہیں، شب عاشور دی مجلس میں 2 جملے اتھے ہی اپنے حق دے ادا کرنا۔ خیمیاں دا چکر لایا ہی زہرا دے مظلوم پتر، کسے خیمے چ ایک ماں سی، 13 سال دا بچہ سی، گود سر رکھ کے پیاندی سی، کل میرا دودھ بدنام نہ کر۔ اگے گزرے نے 18 سال دا بچہ سی، گود سر سی، تے ماں پیاندی سی، میرا رشتہ دار ٹھیک نہیں، تو بڑیاں سرداراں دا پتر ہے اکبر، میری رشتہ داری سے گزائگ نال ایسے لوگاں نال بن دی جنہاں ساری زندگی پیغمبر دی مخالفت کی تھی، تے کل کوئی کسر رہ گئی تے پتر لوکاں آکھنا خون ٹھیک سی، ماں دے دودھ نے وفا نہیں کی تھی۔ اکبر پہندے سن اماں ایک باری جان تے دے، اگے ایک خیمے چو گزرے نے، ایک ماں سی تے 2 پتر سن، سمجھ گیا وہ کون؟ ثانیہ زہرا۔ اونو محمد نو سامنے اب صرف سن رہے ہیں، اندر نہیں جاندے، سندے جا رہے ہیں، نال کھلوتے تے بی بی پاک پہندے سن ملکہ شام، اونو محمد نو وہ پہ پوچھتے سن اماں تسی ساڈے تے کیویں راضی ہو سکتے؟ تے بی بی دوہاں دے منہ چوں کے پیاندی سی میں ادوں راضی ہوواں گی جدوں باہر تبل وج گیا کہ زینب دی نسل مک گئی۔ کدی نہ رو انج ہائے کر کے کسی راہ چ اگے ایک خیمے چو گزرے نے کہ ایک ماں ہے تے چولہے چ بچہ ہے، تے میں پہ آندی یہ کی ہوندا جے 10 سال بعد کربلا بن دی، تو ٹر کے جاندوں میں انہوں محمد نال بھیج دی، اصغر میں تینوں کیویں بھیجاں، میں شہید دی ماں نہ بنی تے میں کیویں زہرا دے سامنے پیش ہوواں گی۔ شبیر فرمایا رباب فکر نہ کر، لوکاں دے کوڑیاں تے جان گے، تیرا امامت دے ہاتھاں تے جائے۔ مظلومی دا جملہ یہ پڑھن لگا، ایک خیمے کو گزرے نے، اتنا ضعیفہ سی، ایک ضعیفہ نو جان دے، اس گھر دی کنی سی، کنی کون؟
جناب فضا وہ وین سنو، وہ کلی بہ کے روندی سی آندھی کی سی پئی کی کراں ساریاں پیاں پتر تیار کر دیا نا، میری اولاد جو کوئی کدی کربلا ہوگا، میں بطول دے پتر تے جتی تو وار دی تے میں رسول خدا نو آندھی جننے جو کی میں سا میں بھی تیرے پتر تو قربانی پتر دی دیتی ہے۔ اے مظلومی دی حد مک گئی، شبیر اندر آئے تو فضا اٹھ کے کھلو گئی، اے تیری مظلومی تو جہان تو میں وار دے وہاں۔ شبیر فرماندے نے اماں کی ہویا تیرا اتھے پتر کوئی نہیں، میری اتھے ماں کوئی، کل میں نو پتر سمجھ کے ڈوری، میں تینوں ماں سمجھ کے سلام کر۔ اے ذاکری ہندی رہنی ہے، اے ذاکری بی بی پاک جاری کرا کے گئے۔ آج جڑی میں روایت پڑھنا چاہنا بابا جی، اور روایت پڑھنا چاہنا کہ ذاکری بی بی آپ جاری کروائی ہے، اس شاہ جی دی ڈیوٹی ہے اے کروا رہے ہیں، انہاں دے بیٹے دی اللہ حیاتی کر، انجے ہندی رہ گی، کوئی نہ کوئی انتظام کردہ رہے گا۔ یہ جڑے بندے ذاکری تے آزاداری نو روکنا چاہنا وہ پوڑے پاڑے بندے، یہ دی بنیاد زینب عالیہ نے رکھے۔ ہون میرے کو روایت سنو تو میں اجازت آج دی لما، کدی کدی مریض دا دل کر دے کہ میں گلی چباں، روئے کیوں وہ نوجوان رو پہ صدقے بھائی تو آڑے سمجھن تو صدقے، مریض دا دل کر رہا ہے عید والے دن میں نو گلی چباؤ، میں جاندیاں بندیاں نو بیکھا، مریض دا دل کر دا میری چار پائی بار رکھو یا میری ویل چیئر بار رکھو، یہ دا مطلب دی حسرت ہوندی ہے کہ میں کدی نہیں بیکھا سڑک بنی ہے کہ نہیں، بائی پاس گزریا کہ نہیں، موٹر وے بنی ہے کہ نہیں، بیمار کار ہوندہ ہے، یہ دا مطلب دل چاہتا ہے کہ میں بار بندیاں چپاؤں، میں تیری مظلومی تو دووے تیاں دے دوپٹے قربان کروں۔ ایک دن دروگہ زندان نو حضرت سجاد فرمایا کسے دن جندرہ کھول سکنا میرا بار بین تے دیر کر، صدقے ہائے آکھنا لے کی فرمایا ہے صدقے جامع جی، کی فرمایا میرے پیر سجاد نے کسے دن بوا کھولیں تو میرا گلیچ بین تے دل کر۔ دروگہ زندان کہنے لگا تم شریف ہیں، میں تیری گل منن واسطے تیار ہوں، میں کر یزید دا ڈر ہے وہ میں تنگ کرے گا مارے گا میرے بچے بھی مار دے گا، میں کیویں جندرہ کھولا؟ فرماندے نے اچھا ٹھیک، دل دکھیا جی، دل دکھیا جی، جدو ایک دم مولا نے کہا نا اچھا ٹھیک، کہنے لگا شریف و نصب انسان میرے کو یہ بھی گل نہیں جری گئی جڑا تو کیا ٹھیک، میں ادھی رات نو تیرے اس زندان وچوں صرف تسبیح دی آواز سننا تے شکرن للہ دی آواز سننا، کوئی کون پاکیزہ لوگ ہو جنہوں نے قید کر لے، میں جر نہیں سکتا، میں تیرے نال وعدہ نہیں کرتا، لیکن جدن یزید شکار تے نکلیا اپنے دوستان نال کتے آوارہ گردی تے نکل گیا، میں سمجھا نا آج گنجائش ہے، میں دروازہ کھولاں گا، ہائے میں دروازہ کھولاں گا ضرور تے تینوں باہر بٹھاواں گا، میں پھر بھی آنا اچھا بھائی اچھا ہی خیال کیتا سو، کہنے لگا میں چھوٹا ملازمہ سیدھا سیدھا نہیں کھول سکتا، لو جی ایک دن آ گیا، کہنے لگا قیدی قیدی قیدی، مولا فرماندے نے ہاں، کہنے لگا یزید کدھر ٹر گیا، پتہ لگا ہواری بھی نال ٹر گئے، ایتھے ہن میں ہی ہاں، بس میں ہی ہاں، باہر بہنا ہی سجاد فرماندے نے اگر آکھیں تو میں بہنا، کہنے لگا میں کھولنا، چابی کڈی، تالا کھولیا، ہوڑا کھولیا، دروازہ کھلا، دروازہ کھلا قیدی دا، میرے امام پہلا توق اٹھایا پھر بیڑیاں اٹھائیاں، پہلا قدم میرے مولا دا شام دی گلی چایا، دل قابو کرنا، پچھو حضرت باکر پیو دا کرتا پڑھ کے فرماندے نے بابا اینو پوچھ میں بھی آ جا، ہائے آنکھاں ناڑے ہو، کہنے لگا اے کون ہی؟ فرمایا میرا بیٹا ہے، کہنے لگا لے آئے نو بھی لے آ، صدقے جاما بھائی صدقے جاما، اے پیو پتر شام دے زندان دے بار آ جڑی گئے صدقے جی جڑی گلی گزرتی سی اس گلی چ بہ گئے، ٹول آ کے نہیں بیٹھے، ہائے کے دی نکلی ہے، میں نا ٹول آ کے نہیں بیٹھے، ٹو نہیں سن لا سکتے، بڑا مارے آسانے سجاد علیہ السلام،
دیوار چھڑ کے تھوڑا جہا اگے میرے مولا بیٹھ گئے، نال بیٹا بیٹھ گیا باقر علیہ السلام۔ اتھوں ایک بندہ نکلیا دوروں، میرے مولا دی نظر پہ، میرے مولا فرماتے نے باقر بیٹے ایک بندہ گلی چ داخل ہویا ہے، اے مدینے دے مضافات ہے، اے جمعے دے جمعے مدینے آندا ہے، سودا سلف لین، اے میرا سلام کر کے جانتا ہے، اے سانو انج ویکھے گا تے مک جائے گا، اس واسطے او دے لو ویکھنا نہیں، تھلے منہ رکھنا ہے۔ وہ آندا رہا تے دوواں پیو پتراں تھلے منہ رکھے، وہ ویندا رہا پہ وڈے قیدی کوئی گل کیتی ہے تے چھوٹے قیدی تھلے منہ ہے صدقے۔ جدوں نیڑے آیا تے رک گیا، میرے مولا چپ کر کے تھلے منہ کیتی رکھے، سامنے بالکل آ کے کھلوتا، میرے مولا چپ تھا، یہ 2-4 قدم اگے گزریا، اس پلٹ کے ویکھیا کہ قیدیاں نے ادھروں منہ ادھر کر، پہلا ادھروں تھلے کیتا سی تے جدوں میں اگے گزریا انہاں منہ ادھر کر لے، وہ چوتھے قدم تو واپس آ کے آندا من انتا، ہائے آکھن والے او صدقے جاؤ، کہنے لگا ایک باری دس تو کون ہے؟ میرے مولا اتا چہرہ نہیں اٹھایا، میرے مولا فرماتے ہیں تو کون ہے؟ کہنے لگا میں مسافر ہوں، ہاں تیری جتی تو وار دے میں ہر شے۔ حضرت سجاد فرماتے ہیں میں قیدی ہوں، ہائے ہائے 9 محرم نو ذہن چ رکھنا، میں قیدی ہوں۔ فرمایا قیدی دا کام میں قید کٹے، مسافر دا کام میں سفر کرے، لہذا اپنا سفر کر۔ کہنے لگا قیدی ہیں، میں نے پتہ لگ گیا قیدی ہیں، تیریاں بیڑیاں دستیاں، تیرے ذہن چ سب تو زیادہ جدی عزت ہے نا، تیرے ذہن چ سب تو زیادہ جدی عزت ہے، تینوں اس عزت دار دا واسطہ ہی ایک باری چہرہ اٹھا آزادارو مولا بھائی تھانو جزا صدقہ جاؤ، ایک باری چہرہ اٹھا آزادارو حضرت شبیر دے بیٹے نے پتہ نہیں کس عزت والی ذات دا واسطہ منے، جڑے بلے میرے لوگ کو جی میرے مولا نے آنج زنجیرہ والے ہتھا تو آنج ویکھیا نا، آنج ایک منٹ بھی پورا نہیں لگا، ویکھے آکھن لگا انت زین العابدین، انت سید الساجدین۔ میں آزاداری دسن لگا کتھوں ٹری ہے، میرے مولا فرماتے نے میں کوشش کیتی ہے تو میں نہ پہچانے، کہ سچا کہ میں ہی زین العابدین ہوں، میں ہی سید الساجدین ہوں۔ قدمہ تے ڈگ پیا، کہنے لگا مولا مدینہ کتھے، مکہ کتھے، کوفہ کتھے، شام کتھے، شام دا بھی زندان، ایتھے میرا امام تے زندان ہویا کہ مولا نے مختصر حالات دسے کہ ساڑھے کلوں بیعت دا مطالبہ کیتا گیا، ساڑھی بیعت رسول دی بیعت سی، اسا پہلے مدینہ چھڑیا، پھر مکہ چھڑیا، پھر کربلا آ کے کہرے گئے، پھر مولا رو کے فرماندن اوتھے میں نو لوٹ پہ گئی، پھر فرمایا میرے سارے قتل ہو گئے، پھر میں قید ہو گیا، پھر فرمایا آ شامی آ زندانی آ تیرا امام ہی، قدمہ تے منہ رکھ کے اندہ انہی کو گل دسو مر جاواں۔ مولا فرماتے نے کیوں مرنا چاہنا ہے؟ کہنے لگا انہوں نبی دی اطاعت ہے یہ، علی دی اطاعت ہے یہ، حسین دی اطاعت ہے یہ، تے تواڈی اطاعت ہے یہ، کہ اتھے مر جانا چاہیے۔ کیویں مرے گا؟ کہنے لگا وہ چوک وچ کھلو کے یزید تے لعنت کراں گا، انہیں مینوں چھڑنا تے نہیں نا، وہ بادشاہ وقت انہیں مینوں قتل کر دینا، بس تسی راضی ہو؟ مولا فرماتے ہیں تو قتل ہو کے مینوں راضی پہ کرنا ہے؟ ہاں۔ فرمایا میں تینوں کوئی اور حکم کراں تے وہ منے گا مینوں راضی کر؟ کہنے لگا ایک باری منہ کٹو میں تے قتل ہونے واسطے تیار۔ فرمایا قتل نہ ہوئے تے وہ دور ہے کوئی کام آکھاں تے وہ کریں گا؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا او دسنا جڑا میرے واسطے چوے۔ فرمایا وہ دساں گا اسی لوگوں تے زیادہ وزن نہیں پاندے، لو یہ آخری بندے تک سنو تے جو شاید رو لو۔ سجاد فرماتے نے قتل ہون دی بجائے میرا حکم من۔ کہنے لگا پیو دے خون دا واسطے منہ چو کڈ، دل سنبھالنا کمزور دل بندے۔ سجاد فرماتے نے گھر ٹر جا پینا انتظار پہ کر، صدقے جاواں۔ ہاں میرا مولا فرماتے نے وہ گھر ٹر جا پینا انتظار پہ کر دیا نہیں، آئے میریاں تے جنگ لائے جو رول کے بھر گئے۔ کار چلا جا کار،
کہنے لگا حکم ہی کر دیتا جے. فرمایا حکم کیتا ہے. حکم سن کے روندا ٹریا رنگ زرد سے. بچے بٹھا لو. بہ جا بچے اتنے بہ جا. بہ جا بچے بہ جا. شاباش شاباش. نہیں میرا خیال ہے بیچارہ بنار مرے لا آن دے ٹھیک. انہیں اتنے ہی بننا سمجھا. توجہ رکھو. روایت قریب ہے. کہنے لگا ٹر جا. فرمایا حکم پہ دینا ٹر جا. بھیناں نو میڑو میریاں تے رول کے مریاں. عشق دی تار نہ ٹوٹے. خدا دی قسم بابا جی میں پڑھیا جوان بندہ حضرت سجاد نو انج ویکھ کے کندھاں دے سہارے نال ٹردا. جاندا پیا اپنے گھر ہے. اج سید نو اجڑیاں ویکھ کے اینا کمزور ہو گیا جی. ایک کندھاں دے سہارے لے کے ٹریا. 4 کو قدم دور گیا ہے نا میرے مولا کو. اجے اس زندان دی دہ صدقے جاواں. سمجھدارو اجے زندان دی دیوار مکی نہیں. زندان دے اندروں جناب زینب دی آواز آئی سجاد بیٹا اے کون تیرے نال نرمی نال گلاں کر. جننے آوندے نے پہلے مار دے پھر تیرے نال مخاطب ہوندے نے. کون ہی جڑا نرمی نال گلاں کردا ہے. مولا اندر منہ کر کے آندے نے پھپھی مسافر ہے. لو جی تساں سن لیا پھپھی مسافر ہے. اے چوتھے قدم تو سجاد دے منہ چوں لفظ پھپھی نکلدا ویکھیا. اتھوں پرتیا تے سیدھا سر تے پیر رکھ کے آندا ہے اندر کون ہے. صدقے صدقے صدقے. سجاد فرماندے نے گھر ٹر جا. اپنے گھر ٹر جا. کہنے لگا مینوں تیری عزت دی قسم ہے میں ٹر جانا لیکن مینوں ایک بار دس تو پھپھی کنوں آ کے. میرے مولا فرماندے نے میری پھپھی زینب میرے نال ہے. میریاں چاچیاں میرے نال نے. میریاں بھیناں میرے نال نے. جڑے ویلے نے سنیا نا آل محمد ایس قید خانے چ نے. میں تہاڈی حالت ویکھ رہا تسی میری ویکھ لو. 1500 سال بعد اسی انج ہاں تے جڑا اس دیوار نال کھلوتا سی جدے اندر زہرا دیاں تھیاں قید نے. میری خطابت کمزور ہے میں او دی کیفیت دساں. ہاں البتہ کمبدا کمبدا کہن لگا مینوں مر جان دیندے ہو. میں زہرا دیاں تھیاں دے قید خانے کولوں گھر وسدے چ ٹر جا. میں نبی نو کیڑا منہ وکھاواں. فرمایا میری اطاعت وچ پہ جانا ہے میں راضی ہاں. اندروں دوجی آواز آئی سجاد بیٹے ٹر گئے مسافر. فرماتے نہیں اماں پریشان ہے اجے قریب ہے دل سنبھالو. بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرمایا سجاد جے نہیں نہ گیا مومن انہوں آگ ذرا ٹھہر جائے تیرے نال علی دی تھی گل کرنا چاہے. ہائے نہیں نکلی کسے بندے دی. جدے قرآن دی تلاوت نو پیو سینکدا رہا. بی بی فرمایا میں مومن نال گل کرنا چاہنی. ہائے ہائے. سجاد فرماتے نے رک جا میری پھپھی تیرے نال گل کرنا چاہنی. کمبن لگ پیا. بی بی پاک میرے نال. سجاد فرماتے نے طریقہ ہے اوتھے ہی کھلوتا رہو. جی فرماتے نے میں پھپھی کو پوچھتا جانا تو پھپھی دا پیغام تینوں دیندا جانا. کاندھ نال سمٹ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا دسو جی. پہلا پیغام 3 پیغام چھڑا لگا. پہلا پیغام حوصلہ کنہ کو کرو. شب عاشور آنے والی 10 دا دن بابا جی چڑھنا ہے. زہرا دیاں تیاں دے اجڑن دا وقت قریب ہے. دل تواڈے دکھے نے ماتمیوں کنہ کو برداشت کرو گے. بی بی پاک نے فرمایا پہلا پیغام سجاد بیٹا مومن نو آکھ تینوں رسول دیاں تیاں سلام. جڑے ویلے میرے مولا آکھیا نا تینوں میریاں پھپھیاں نے سلام بھیجے ہے. یزید دے کارل منہ کر کے آندا وہ بے غیرتا ایڈیاں غریب کر چھڑیاں نہیں. ساڈے جیسے گناہگاراں تے زہرا دیاں تیاں دا سلام آ رہے. دوجا پیغام بی بی فرمایا مومن نو آکھ اپنے جیسے نو میرا پیغام دے گا. فرمایا جیڑی بی بی فرماندے نے میں دیاں گا. فرمایا جی تو بےتاب ہویا نا ساڈے کام وچ جی تو رویا ہے تسی روئے ہو پیغام سن لو اپنی مرشد زادی کا. تسی روئے ہو بیٹا تسی پیغام سن. شیعہ سنی پیغام سن لو اپنی مرشد زادی. بی بی نے آکھیا جڑے ساڈے ہمدرد نے تیرے ورگے جڑے ساڈے ہمدرد نے
साढ़े दर्द च रोंदे ने, उन्होंने सना दई। सुन लो कि सना अपनी बीबी का कल ध्यान रखना जी, कल बड़ा ध्यान रखना इस पैगाम का। मैं पहले दे रहा एडवांस एक दिन। बीबी फरमाया साढ़े मनन वालियां पैगाम दें जेड़े तेरे वर्गे हमदर्द ने ते साढ़े गम में गमज़दा ने, उन्होंने आखी अली दी बेटी आंदी सी पुत्रा नाल आबाद रहो, तुहाड़ियां धीआं दे तुरदे सलामत है। सदके जावा, जायदाद नहीं मंगती, पुत्र धीआं नहीं मंगती। मेरा एक पैगाम है, आबाद रहो, नमाज पढ़नी जी अपने रब दी, रोज़ा रखना जी अपने रब दा, तवाफ करना जी अपने रब दे घर दा। मैं तुहाडे कोलों कुछ भी नहीं मंगदी। मैं आख्या सी नबी मंगया साडे फायदे वास्ते, नवासी पे मंगदी जे साडे फायदे वास्ते। ये मंगण वाली नहीं है, बड़ी वड्डी शहजादी। ते बीबी मंगया साडे कोल की है, सुन लो कल ध्यान रखिया जे। बीबी फरमाया मेरे मनन वालियां आखी जदों ठंडा पानी पी मेरे वीर दी प्यास नूं याद रख, मेरा वक्त दरिया ते दसा है। सदके सदके भाई, सदके आखिरी पैगाम सुनो ते मैनू इजाजत दे दियो। ये आजादारी बंद क्यों नहीं हो सकती, इस वास्ते मैं रवायत पढ़ी है। बीबी फरमाया जाकिर आख जाकिर बनेगा, मेरी जाकरी करेगा, मेरे वीरां दी जाकरी करेगा। कहने लगा फुफी नूं आखो मैं सादा बंदा, मैं तो कभी उची बोलिया नहीं। फरमाया जाकिर इंज नहीं बनते, वो साड़ी दुआ नाल बनते हैं, ते मैं दुआ पे देनी है तू जाकिर हो जाएगा। कहने लगा मुक गई गल की करा। बीबी फरमाया जिथे तेनू 10 बंदे 4 बंदे 5 बंदे, ये तो बड़ा मजमा है, मैं पढ़ लवा सही। बीबी फरमाया मस्जिद दे थड़े अगे, दुकाना दे बूहियां ते, मंडियां जिथे बंदे कट्ठे होण, उते उच्ची जगह खलो के आखी मैं बाजारां चो गुजरी, मैं दरबारां जाई, मैं शराबियां कोलों राह मंगदा। क्या बात है भाई, भाई अल्लाह तुहानू जज़ा देवे। आखिरी जुमला कह रहा, अगली रियायत सुनो। रियायत ये बड़ा बड़ा मुहर्रम है, बड़े 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 मुहर्रम हो रहे हैं, एक एक की बजाय 2 जाकर पढ़ रहे हैं। लेकिन बीबी ने बाबा जी रियायत करके हद कर छड़ी। बीबी फरमाया अगली गल आखिरी सुन जा, उन्होंने आख जी दसो बीबी की फरमांदन। बीबी फरमाया इनू मोमिन नू आख साड़ी जाकरी करी, बंदे लभण तां भी करी, तेरे रियायत दिन तो सदके ना लभण तां भी करी, पाबंदियां लग जानियां नहीं, किसे बंदे कट्ठे नहीं होण देने, फिर भी जाकरी ना छड्डी। कहने लगा पुप्पी नू पुछो जदों मजमा ही ना लभे मैं जाकरी कित्थे करा, गुरबत आखा के मजलूमी आखा। बीबी फरमाया जदों मुहर्रम दा चंद चढ़ पवे, मजमे ना उड़ी की, वेड़े विच धीआं भा लई, हाथ उड़ा गया कि लुटिया गया वेड़ा बतूल दा, रोल गईयां जे लोको धीआं ज़हरा दियां।